بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ آج کی کلپ نہایت دکھ اور افسوس کے ساتھ بنا رہا ہوں کہ ہمارے قطر کے سابق امیر، جسے امیر الوالد بھی کہتے ہیں، موجودہ امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی حفظہ اللہ کے والد محترم شیخ حمد بن خلیفہ، جن کا ابھی انتقال ہوا ہے، آپ کا شمار دنیا کے ان چند گنے چنے حکمرانوں میں ہوتا تھا کہ جنہوں نے اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 1993 میں جب ہم قطر میں آئے تو اس وقت ہم جب آ رہے تھے امتحان دے کر پاس ہو کر، تو لوگ قطر کو نہیں جانتے تھے۔ پاکستان میں بھی اکثر لوگ قطر کو نہیں جانتے تھے۔ تو جب ہم کہتے یہ قطر جا رہے ہیں تو لوگ کہتے ہاں قطر کدھر ہے قطر؟ تو ہم کہتے چلو سعودیہ جا رہے ہیں۔ یعنی اتنا قطر اس وقت تک غیر معروف تھا۔ کویت وغیرہ مشہور تھے لیکن قطر اتنا مشہور نہیں تھا۔ اس وقت آپ ولی عہد و وزیر دفاع تھے اور ان کے والد محترم شیخ خلیفہ اس وقت امیر تھے۔ انہوں نے قطر کو ترقی کے اس معیار تک پہنچایا اپنے دور خلافت میں۔ آپ 1995 سے لے کر 2013 تک قطر کے امیر رہے، تقریباً 19 سال بنتے ہیں تقریباً۔ اور اس دوران قطر کو اس سطح تک پہنچایا کہ ہر بچہ الجزیرہ کو جانتا تھا اور قطر کو جانتا تھا، اور قطر کی طرف لوگوں کا رجحان تھا۔ اور قطر کے ویزا اس زمانے میں بیچ میں ایسا وقت آیا کہ 60 اور 70 ہزار اور 50 ہزار کا ویزا قطر کا بکتا تھا۔ اتنا قطر عروج تک پہنچ چکا تھا۔ شیخ محترم 1 جنوری 1952 میں پیدا ہوئے اور 12 جولائی 2026 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، 74 سال کی عمر پائی۔ اور ماشاءاللہ ان کی زندگی مختلف قسم کے بڑے بڑے کارناموں سے بھرپور ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ قطر اس وقت انتہائی یعنی گمنامی کی صورت میں تھا۔ پھر جب سے انہوں نے خلافت سنبھالی، خلیفہ امیر بنے، امارت سنبھالی، تو انہوں نے قطر کو ترقی کے اس معیار تک پہنچایا کہ ہر کس و ناقص جانتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک تو انہوں نے LNG گیس دریافت کرائی۔ ظاہر ہے یہ بھی ایک محنت سے ہوتا ہے، ایک ویژن سے ہوتا ہے، ایک کوشش سے ہوتا ہے، ایسے تو نہیں۔ الحمدللہ جو گیس یہاں نکلی پوری دنیا میں گئی، اور اس کے لیے اس وقت ہم بلکہ اتفاق سے میرا گھر جو قطر کا مہمان خانہ ہے، جہاں وزیر اعظم صدر جو بھی آتے ہیں ادھر ہی تھے، تو اس سے 5 قدم کے فاصلے پر تھا۔ آئے روز وہ روڈ بند ہوتا تھا، تو پتہ چلا کہ یہاں وہ گیس کے لیے لوگ آ رہے ہیں، معاہدے ہو رہے ہیں، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی صدر، کوئی نہ کوئی وزیر اعظم۔ اس کے بعد الجزیرہ نے میڈیا کے اندر وہ طوفان مچایا کہ نہ صرف عرب میڈیا بلکہ پوری دنیا میں الجزیرہ چھا گیا۔ اور خاص طور پر افغانستان کی جنگ میں جو وہاں کے حالات اور وہاں کی جو تیسیر اللونی نے خاص طور پر جو افغانستان کے حالات اور وہ بتائے واقعات اور جو وہاں پر ہو رہا تھا ظلم، تو اس کے بعد جزیرہ اتنا زیادہ مشہور ہو گیا کہ بس قطر اور جزیرہ لازم ملزوم ہو گئے، اتنا زیادہ مشہور ہو گیا۔ اسی طرح انہوں نے QIA کے نام سے
ایک معاشی ترقی یعنی قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کی بنیاد رکھی اور اس کے ذریعے ملک کے دنیا کے بڑے بڑے اداروں کے ساتھ معاہدے کیے اور اربوں ڈالر کی وہاں انویسٹمنٹ کی. اب یہ نہیں کہ قطر جیسے اور ملکوں کی طرح یہاں سے پیسے نکالا اور ادھر ہی لگایا، نہیں، بلکہ قطر کے بیرونی سرمایہ بھی بہت زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ تعلیمی میدان میں یہاں پر بہت بڑی یونیورسٹیاں قطر کے اندر بنائی اور بڑے بڑے ان کے بچے پڑھنے کے لیے باہر جاتے تھے. انہوں نے کہا باہر جانے کی ضرورت نہیں، وہ سارا نظام اور ہر یونیورسٹی کا ماڈل ادھر ہی بنایا تاکہ بچے ادھر ہی پڑھیں. پھر کھیلوں کے میدان میں بہت بڑی ترقی ہوئی، بڑے بڑے یہاں کھیل ہوئے اور یہاں تک کہ ابھی ورلڈ کپ یہاں ہوا 2022 میں. اس حوالے سے قطر کو یوں سمجھے زیرو سے ہیرو بنا دیا. اور دوسری جو اہم بات ہے، قطر نے ہمیشہ ثالثی کا کردار ادا کیا، ہمیشہ. اور آپ کو پتا ہے کہ ہر مخالف اور موافق کو ایک ٹیبل پر بٹھانے یہ قطر کا خاص کارنامہ ہے. الجزیرہ کے ذریعے افغانستان میں طالبان اور روس کو آمنے سامنے، سوڈان کے معاملے میں موافق اور مخالف کو آمنے سامنے، یمن کے حوالے سے ادھر سے حوثیوں کو اور ادھر سے یمنی حکومت کو آمنے سامنے. یعنی دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی معاملات ہوتے تھے ان کا تیسرا جو مرکز تھا جہاں پر ان کو ملایا جاتا تھا وہ قطر تھا، کہ قطر اپنی تمام تر خدمات ان کے لیے پیش کرتا تھا. اس کے علاوہ ایک اہم بات کہ ماشاءاللہ قطر مذہبی لحاظ سے بھی بہت ہی سنجیدہ ہے. یہاں کوئی مذہبی تعصب نہیں ہے، بالکل اعتدال کے ساتھ سارے مسالک سارے مذاہب کے لوگ یہاں ہیں، اعتدال کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے. اور اس حوالے سے سارے مظلومین کا یہ پناہ گاہ ہے. دنیا میں جہاں بھی کہیں ظلم ہوتا ہے، فلسطین ہو یا افغانستان ہو یا الجزائر ہو یا کہیں بھی، تو جو علماء خاص طور پر مذہبی رہنما جن کو وہاں سے نکالا جاتا ہے، وہاں سے ملک بدر کیا جاتا ہے، ان ساروں کو قطر یہاں بڑی عزت کے ساتھ قطر نے یہاں رکھا ہوا ہے. ہمیں پتا ہے بڑی تنخواہیں، لینڈ کروزر، بڑے بڑے ویلے، یعنی ہم یہاں ملازمت کرتے ہیں، ہماری وہ عیاشیاں نہیں ہیں جتنی ان لوگوں کی ہیں. یہ مہمان نواز بھی بہت ہے. اور اسی طرح الحمدللہ قطر کی مساجد پوری دنیا میں ہے. تو بس یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے شیخ حمد بن خلیفہ رحمہ اللہ رحمت واسعہ. اور پھر موجودہ امیر صاحب جو ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا بیگ تھے، بہت بڑا، یعنی ایسے والد کی نگرانی میں کام کرنا یقیناً یہ کامیابی کا ایک بہت بڑا ایک معیار تھا. ظاہر امیر تو ہیں لیکن والد کا سہارا، والد کی نگرانی، والد کی سر پر تھے، تو ہر معاملے میں مشورہ. تو یقیناً بہرحال اس طرح اور قطر کی عوام جو ہے ان کے سائے سے محروم ہو گئی. یہ موقع امیر محترم کے لیے بھی ایک بہت بڑا، یعنی ایک اعتماد ان کا جو ہے سایہ سر سے اٹھ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قطر کی حفاظت کرے اور قطر کے جتنے بھی اچھے کام ہیں، خیر کے کام ہیں، فائدے کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ترقی عطا فرمائے، ان کی رہنمائی فرمائے. اور حضرت شیخ حمد بن خلیفہ سابق امیر قطر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور ان دنوں قطر پوری دنیا کے عمراء اور دنیا کے صدور اور دنیا کے سارے آ رہے ہیں، ان کا ماجگاہ بنا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر مسلم حکمرانوں کی کی حفاظت فرمائے اور جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرمائے. اور آخر میں پھر ایک بار اللہ تعالیٰ ہمارے امیر محترم کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، درجات بلند فرمائے. اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه. مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.